بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اور میں بھی یہ جانتا ہوں کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو اس مہینہ میں ہمیں وہ کون سے کام کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے گا، اور وہ کون سے کام ہیں جو ہمیں نہیں کرنے جس کی وجہ سے اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف یہی جانیں گے کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو چلیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اس ویڈیو میں میں جو بھی باتیں آپ سے بیان کروں گا وہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری سے بیان کروں گا، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور اتنی اچھی ویڈیوز میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ صحیح بخاری 37 نمبر حدیث، اس کا باب ہے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تشریح: ترجمہ باب کا مقصد قیام رمضان کو بھی ایمان کا ایک جزو ثابت کرنا ہے اور مرجیہ کی تردید کرنا ہے جو اعمال صالحہ کو ایمان سے جدا قرار دیتے ہیں۔ قیام رمضان سے تراویح کی نماز مراد ہے، جس میں 8 رکعت تراویح اور 3 وتر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں تراویح کی 8 رکعات کو باجماعت ادا کرنے کا طریقہ رائج فرمایا تھا۔ موطا امام مالک: آج کل جو لوگ 8 رکعت تراویح کو ناجائز اور بدعت قرار دے رہے ہیں وہ سخت غلطی پر ہیں، خدا ان کو نیک سمجھے، بخشے، آمین۔ صحیح بخاری 38 نمبر حدیث، صوم رمضان بھی ایمان سے ہے، اس کا باب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور خالص نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ، جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں، پچھلے سارے گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ جو کہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اللہ کو روزہ رکھ کے خوش کرتا ہے، نہ کہ روزہ رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ صحیح بخاری 39 نمبر حدیث، باب اس بیان میں کہ دین آسان ہے۔ حدیث ابو ہریرہ سے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا اور اس کی سختی نہ چل سکے گی، بس اس لیے اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ کہ اس طرز عمل سے تم کو دارین کے فوائد حاصل ہوں گے، اور صبح اور دوپہر اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ نماز 5 وقتہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پابندی سے ادا کرو۔ تشریح: سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اللہ نے دنیا میں تم پر کوئی سختی نہیں رکھی بلکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ آیات اور احادیث سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اسلام ہر طرح سے آسان ہے، مگر صد افسوس کے بعد کے زمانوں میں خود ساختہ اعداد سے اسلام کو اس قدر مشکل بنا لیا گیا ہے کہ خدا کی پناہ، اللہ نیک سمجھ دے، آمین۔ اس ویڈیو میں ہمیں یہ سبق حاصل ہوا کہ رمضان المبارک میں جو کہ مہینہ بھی آ رہا ہے، تو ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی ہوگی کہ رمضان المبارک کے شیڈول کیا ہوں گے، ہمیں کس طرح عبادت کرنی ہے، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ رمضان ہمارے پاس ایک مہمان بن کر آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔